تو آپ ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ اب ٹرین رکی اور آپ نے فرض نماز ادا کی، آخری وقت میں فرض ادا کی اور 2 منٹ یا سمجھ لیں 5 منٹ اسٹاپ ہے ٹرین کا، آپ نے فرض نماز ادا کی جو ٹرین میں چلے آئے، اب آپ سنت نوافل پڑھنے جائیں گے تو ٹرین تو چل پڑے گی اور وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ پراپر نماز اسٹیشن پر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ٹرین میں چلے آئے۔ لیکن اگر آپ کہیں سفر پر چلے گئے ہیں، آپ شرعی مسافر ہیں، تو وہاں پر آپ گھر میں ہیں تو وہاں تو آپ کو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اطمینان ہے۔ بلکہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی آؤ بھگت تو زیادہ کی جاتی ہے، بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، 100 کام ہوتے ہیں، وہاں تو اس کو کھانا ہی پیش کیا جا رہا ہے اور بھی اس کی جو ہے وہ خاطر مطلب جو داری کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر تو ایسا بھی معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے، گھبراہٹ والا معاملہ، خوف والا معاملہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں سنتیں اور نوافل یہ پورے پڑھنے، اس میں قصر نہیں۔ ہر 4 فرض اس کی جگہ 2 فرض آپ نے پڑھنے، یہ بھی اس وقت کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر آپ جیسے حیدرآباد گئے اور وہاں پر قریب مسجد ہے اہل سنت کی، اب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ظاہر بات ہے آپ مسافر ہیں، وہاں سارے تو مسافر نہیں ہیں، وہاں کے جو امام صاحب وہ تو مقیم ہیں، اب امام صاحب تو پوری نماز پڑھائیں گے۔ تو اب آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، آپ قصر اسی صورت میں کریں گے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ نماز پوری پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 رکعت پر سلام پھیر کر جا رہے ہو کہ میں تو مسافر، امام کے پیچھے آپ کو پوری 4 رکعت پڑھنی ہے۔ عبدالقادر بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو مسافر ہوتا ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل مسافر جماعت بھی کروا سکتا ہے، مسافر ایسے لوگوں کا امام بن سکتا ہے کہ جو مسافر نہ ہو۔ اس کے باقاعدہ علماء کرام نے مسائل بیان کیے کہ امام مسافر ہو، پیچھے مقتدی مقیم ہو تو وہ کس طرح نماز ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا مسافر ہونا بتا دے کہ میں مسافر ہوں، تاکہ جو لوگ مقیم ہیں وہ امام کے بعد اپنی نماز پوری کر سکیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد بھی اعلان کریں کہ میں مسافر ہوں، تاکہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ امام مسافر ہے، ہم نے اپنی نماز پوری پڑھنی ہے۔ اچھا امام کرے گا کیا؟ امام مسافر ہے تو امام یہ کرے گا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، لیکن جو پیچھے اس کے مقتدی ہیں کہ وہ تو مسافر نہیں ہیں، ان کو تو پوری 4 پڑھنی ہے، تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی مزید 2 رکعتیں ادا کریں گے، پوری 4 رکعتیں انہوں نے پڑھنی ہے۔ البتہ جو بقیہ 2 رکعتیں وہ پڑھیں گے ان رکعتوں میں قرات نہیں کریں گے، نہ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ تو سورت پڑھیں گے۔ جتنی دیر تک سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک خاموش کھڑے رہیں گے، اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ اس کی تسبیح وغیرہ پڑھیں گے یا تیار پوری پڑھیں گے اور پھر ایک طریقے کے مطابق نماز پوری کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا کہ جب امام مسافر ہو اور اس کے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ مقیم۔ جی مزید کوئی سوال؟ غسل یا دیکھیں اس کے تو باقاعدہ مسائل ہیں نا کہ کیسا زخم ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا، پٹی بندی بھی ہو تو کتنی پٹی بندی بھی ہو، اس کو کھولنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔
تو میں مختصراً اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایسی جگہ کہ جسے وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، اگر وہ زخمی ہو جائے، زخم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب ایک شخص سے اس کا وضو نہیں ہے اور اس کی ایسی جگہ جیسے انگلی لے لیں کہ وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے، تو اب ہاتھ میں زخم ہو گیا یا اس میں غسل فرض ہے، تو جسم میں کسی بھی جگہ زخم ہو گیا تو غسل میں تو پورے جسم پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اس کے اسٹیپ ہے، نمبر 1، اگر اس پر کوئی جیسے کریم وغیرہ لگا کر اس کے اوپر سے پانی بہایا جا سکتا ہے تو ایسا کیا جائے، اور اگر وہ زخم ایسا ہے کہ ٹھنڈا پانی اسے نقصان کرے گا لیکن اگر اس جگہ گرم پانی لگایا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں کرے گا، تو پھر اگر ممکن ہے گرم پانی موجود ہے تو اس کا بے اہتمام کرنا ہوگا، اس جگہ گرم پانی، تاکہ وہ زخم بگڑے بھی نہیں اور وہ جگہ دھل بھی جائے۔ اور اگر پٹی بندھی بھی ہو اس کے اوپر، اور جیسے زخم وغیرہ ہوتا ہے تو پٹی وغیرہ بندھی ہوتی ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر عام شخص اس پٹی کو کھول نہیں سکتا، اگر وہ کھولے گا تو دوبارہ اس طرح بندھے گی نہیں، اور بندھے گی نہیں تو زخم کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس پٹی کے اوپر سے پانی بہا لیا جائے، اس پٹی کے اوپر سے پانی بہا لیا جائے، اور اگر پانی بہانا بھی نقصان کرے گا کہ پانی بہائیں گے تو وہ پٹی گیلی ہو جائے گی، وہ جلدی وہ مطلب جو نقصان ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں اس پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے، یا پھر زخم کے اوپر پانی بہانا اگر نقصان دہ ہے تو اس زخم کے اوپر سے مسح کر لیا جائے، یعنی گیلا ہاتھ اس کے اوپر سے پھیر لیا جائے، پٹی وغیرہ بندھی بھی ہو تو اس پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ اگر دھونا ممکن ہے تو دھویا جائے گا، ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے تو گرم پانی سے، دونوں طرح کا پانی نقصان کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مسح کرنے کے ہے۔ اور اگر ایسا زخم ہے کہ مسح بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ نے مسح کیا ہلکے پھلکے پانی کے تری پہنچی تو وہ بھی اس کو نقصان کرے گی، زخم تب بھی خراب ہوگا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہ جب مسح بھی اس کو نقصان کرے تو شریعت نے اس حصے کو دھونے سے معاف رکھا کہ آپ اس وقت تک جب تک ایسی کنڈیشن ہے اس حصے کو نہ دھوئیں، اس کا مسح نہ کریں، وہ معاف ہے۔ ہاں پھر یہ ہے کہ جب آپ کو دوبارہ صحت یابی ہو، وہ زخم بہتر ہونا شروع ہو جائے، اب اس کنڈیشن میں آ جائے کہ آپ مسح کر سکتے ہیں تو پھر آپ مسح کر لیں، پھر جب اس کنڈیشن میں آ جائیں کہ دھو سکتے ہیں تو اس کو دھو لیں، یعنی غسل فرض تھا غسل کر لیا، اس ٹائم کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کے اوپر سے مسح کیا، اس کو دھویا نہیں، لیکن بعد میں زخم بہتر ہو گیا، اب ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کو دھویا جا سکتا ہے، تو صرف اس زخم کو اس جگہ کو دھو لیا جائے، پورا غسل دوبارہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جو حصہ آپ کا متاثرہ تھا فقط اس حصے کو دھو لینے سے بھی آپ کا جو ہے وہ غسل باقی ہی رہے۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے چھوٹی بڑی باتیں عرض کی، باقی اگر باقی کسی کے ساتھ زخم ہوتا ہے، کوئی پٹی وغیرہ بندھی بھی ہو تو وہ پھر آ کر بیان کرے کہ بھئی یہ پٹی بندھی ہوئی، یہ زخم ہے تو اب میرے لیے کیا ہوگا، تو پھر اس کو اس کے حوالے سے اس کو حکم بیان کیا جائے۔ اس سوال کا جواب جو آپ نے بتایا شوگر کے حوالے سے کہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں وہ نقصان ان کو پہنچے گا اگر پانی ان کو لگے گا، لیکن نقصان ہوگا، یعنی یہ زخم ہے اس جگہ اگر پانی لگے گا تو یہ زخم کو نقصان کرے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، یا تو تجربہ ہے کہ پہلے بھی ایسا زخم ہوا تھا، اس پر پانی لگا اور اس نے زخم کو کافی خراب کر دیا تھا، تو اب یہ تجربہ ایک دفعہ ہو چکا، تو اب اس تجربے کی بنیاد پر نیکسٹ ٹائم اس زخم کو پانی سے بچانے کا حکم ہے، مطلب بچایا جا سکتا ہے کہ اگر بچا لیا تو یہ رعایت ملے گی۔ دوسری بات تجربہ تو نہیں ہے لیکن غالب گمان ہے، یعنی یقین سمجھ لیں کہ ہے کہ یہ زخم ایسا ہے کہ پانی پہنچے گا تو اس سے خراب ہو جائے گا، اور جب خراب ہوگا تو یہ دیر سے اچھا ہوگا، پھر کافی بگڑ جائے گا، تو یہ غالب گمان ہو تب بھی رعایت ملے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا طبیب ہو، کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو فاسق نہ ہو اور ماہر ہو، وہ اگر کہے، یعنی وہ اسپیشلسٹ ہو، وہ کہے کہ یہ زخم ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کی کیئر نہیں کی، پانی اس کو لگایا تو یہ بہت خراب ہو،
اور یہ مزید بگڑے گا، تو ایسے ڈاکٹر یا طبیب کی بھی بات مان کر یہ رعایت ملے گی، ورنہ یقین نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے۔ اور جو آج کل بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ کر لو۔ اب ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے یا معمولی سے سمجھ لو کہ وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے روزہ بعد میں رکھنا، اس دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، بعد میں رکھنا۔ تو بیچارہ خود بھی علم دین میں مطلب اتنا انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا، اور وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، آپ یوں کر لو آپ یوں کر لو۔ تو یہ خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب ایک بندہ جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ جب اس فیلڈ میں داخل ہوگا تو یہ خرابی لازم ہے۔ اب شرعی مسئلہ ہے یہ عالم دین بیان کرے گا، ہاں کوئی مرض ہے کوئی بیماری ہے تو یہ ڈاکٹر حل کرے گا۔ اب اگر عالم ہے، لیکن ہر عالم ڈاکٹر تو نہیں ہوتا، اب اس کو مرض کا پتہ نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی آ جائے کہ عالم صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں کون سی گولی کھاؤں، تو وہ بولے یار میں نے تو فلاں کھائی تھی آپ بھی فلاں کھا لیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر طبیب کو ایسا شخص کہ جو طبیب نہ ہو ڈاکٹر نہ ہو، یعنی علم طب اس کو نہ آتا ہو، تو اس کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام، کہ جب اس کو آتا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں اس میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جو غیر عالم نہیں ہے، اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اب وہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرے تو یہ بھی جائز نہیں۔ تو بگاڑ تب آتا ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہ ہو وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے کہ بھئی تمہیں اتنی سختی نہیں ہے، آپ روزہ بعد میں رکھیں گے، اچھا ہلکا پھلکا بیمار ہوتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ابھی نماز میں قیام فرض ہے، اب وہ قیام جو فرض ہے اس میں رعایت کب ملے گی کب نہیں ملے گی علماء بیان کریں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر ڈاکٹر یہ کہنا شروع کر دیں نہیں اتنا مسئلہ نہیں، تو تبھی یہ کہا گیا کہ ایسا ڈاکٹر کہ جو ماہر ہو اور فاسق مولد نہ ہو، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا مرض ایسا ہے، یہ زخم ایسا ہے کہ اگر آپ نے کیئر نہیں کی تو یہ بگڑے گا، تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بھی رعایت ملے گی۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ جیسے بارشوں کا سیزن ہے، بارشوں کا موسم ہے، تو جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اب اس پانی کا حکم کیا ہے؟ وہ چھینٹیں لگ جاتی ہیں تو اب کیا کریں؟ تو یہ شریعت کی اس میں آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر دلیل کے ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پانی ناپاک ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اگر دلیل نہیں ہے تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو آپ اس کو پاک نہیں سمجھیں۔ تو آپ جیسے بارشیں ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس وقت تو پانی کی کنڈیشن صحیح ہوتی ہے، لیکن زیادہ پھر وہ گاڑیاں گزرتی ہیں اور پھر مٹی بھی ساتھ جمع ہوتی ہے تو وہ پانی کا کلر تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، مٹی مائل بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب تک پانی میں کوئی ایسا مطلب کہ اثر نظر نہیں آ رہا ہے جس سے ہم حکم لگا سکیں کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تب تک اس پانی کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے۔ اس سے اگر چھینٹیں لگتی بھی ہیں تو ان چھینٹوں کی وجہ سے ہم کپڑوں کو ناپاک نہیں سمجھیں۔ اچھا اب اس کا اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ نجاست کا اثر ہے، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو یہ تبدیل ہو جائے۔ اب مطلب یہ کہ بلیک کلر کا ہو جائے تو یہ تو بعض گٹر کا پانی ہے، گٹر کا پانی مل گیا ہے، کلر اس کا تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اچھا اس کا کلر تبدیل نہیں ہوا لیکن اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، جو گٹر کے پانی سے بو آتی ہے ایسی بدبو ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ لیکن ایسی کوئی علامت نہیں ہے، نہ تو اس کا کلر کوئی ایسا ہے کہ آپ اس کو گٹر کا پانی کہہ سکیں، نہ اس سے بو آ رہی ہے، بس وہ ایک پانی کھڑا ہے، بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ ششو پنج میں نظر سمجھ نہیں آ رہا ہے پانی ناپاک ہے یا پاک ہے۔ تو جب تک ایسی کنڈیشن ہے تو اس پانی کو ناپاک نہیں کہیں۔ اس سے اگر چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پہنچ جاتی ہیں، بدن کو پہنچ جاتی ہیں، تو آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک صفائی کا تقاضا یہ ہے، نظافت یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو آپ کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ ہر طرح سمجھ لیں کہ صاف ستھرے ہوں۔ تو اگر چھینٹیں وغیرہ آپ کے کپڑوں پر لگ گئی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان چھینٹوں وغیرہ کو صاف کر لیں۔ لیکن اگر چھینٹیں صاف نہیں کی، جب کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ پانی ناپاک ہے، تب تک آپ کی نماز اس میں ہو جائے گی۔ اچھا اگر چھینٹیں آتی ہیں
کپڑوں پر، بدن پر، تو کتنی چھینٹیں آئیں کہ وہ نماز میں ایک مسئلہ بنے گا۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کسی کے بدن پر یا کسی کپڑوں پر نجاست آ گئی تو ایک درہم کی مقدار برابر اگر نجاست کپڑوں پر یا بدن پر لگی ہو اور اسی حالت میں بندہ نماز پڑھ لے تو وہ اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ اس پر واجب۔ اور ایک درہم سے زیادہ نجاست لگی ہے تو نماز ہوئی نہیں، سرے سے نہیں ہوئی، وہ فرض ادا نہیں ہو۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ تو اب جو ہم چھینٹے دیکھیں تو اگر چھینٹے لگ بھی جائیں، جیسے اگر سب چھینٹوں کو جمع بھی کر لیں مثال طور پر، تب بھی وہ درہم سے کم ہی ہوتی ہیں عام طور پر۔ درہم سے کم ہو، درہم اس کی مقدار کیا ہے؟ درہم کی مقدار یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کو بالکل اس طرح ہموار رکھیں، سیدھا پلین بالکل۔ اب اس ہتھیلی پر آپ پانی ڈالیں، اب پانی اس ہتھیلی پہ آئے گا، آتے آتے پانی پھیلے گا، ایک وقت ہوگا کہ پانی اس ہتھیلی سے گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پر ٹھہر گیا، آپ کی ہتھیلی پر جتنا پانی ٹھہر گیا، یہ ایک درہم کی مقدار۔ اس ایک درہم کے برابر اگر نجاست آپ کے کپڑوں پر لگی ہے، یعنی تھوڑی نجاست یہاں پر لگی ہے، تھوڑی یہاں پر لگی، تھوڑی یہاں پر، اب سب کو جمع کریں تو ایک درہم سے زیادہ بنتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز مطلب فرض ادا ہی نہیں ہو۔ اب جیسے قربانی کے دن ہوتے ہیں، اب جانور قربان کرتے ہیں، اب جانور کو قربان کرتے وقت جو اس کا خون اس وقت نکلتا ہے، یعنی جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت جو ایک خون بڑی اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ خون پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے، نیاز سے غلیظہ ہوتا ہے۔ اب اس خون کی چھینٹیں کپڑوں پر آ گئی۔ اب جو قصاب ہوتے ہیں کاٹنے والے، ان کے تو ہاتھ بھی خون میں رنگے ہوتے ہیں، کافی سارا خون لگا ہوتا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں جو خون لگا ہوتا ہے وہ درہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ناپاک خون درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے کپڑوں پر، انہوں نے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جو نجاست ہے وہ درہم سے زیادہ لگی ہوئی۔ اور اگر درہم کے برابر لگی ہو تو نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر اس سے بھی کم ہے تو دوبارہ دہرانا بھی واجب نہیں ہے، البتہ سنت ہے، بہتر ہے کہ اس نماز کو دوبارہ، جیسے پخانا ہے یا کوئی اور نجاست ایسی ہو کہ جو گاڑی ہو، جیسے یوں سمجھ لیں کہ بھینس کا گوبر ہوتا ہے، اب یہ گوبر بھی ایک گاڑی نجاست ہوتی ہے، تو گاڑی نجاست اگر کسی کے کپڑوں پر، کسی کے بدن پر لگ گئی تو اس میں جو درہم کا مقدار ہے اس میں وزن کا اعتبار ہے۔ جو انگوٹھی ہم پہنتے ہیں، مطلب مرد کے لیے ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے چاندی کی، اس کا وزن جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے 4 گرام 374 ملی گرام، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام، سمجھ لیں 4.25 گرام سے تھوڑا اوپر۔ تو یہ ایک چاندی کا وزن ہے، چاندی کی انگوٹھی کا، کہ اس وزن کی ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ تو یہ جو وزن بیان ہوا اسی وزن کے برابر اگر نجاست لگی ہو، گاڑی نجاست، تو اس میں اس وزن کا اعتبار ہوگا۔ اگر اتنے وزن کی نجاست کسی کے کپڑوں وغیرہ پر لگی ہو، بدن پر لگی ہو، اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی، جبکہ وہ درہم سے زیادہ ہے۔ انگوٹھی کا مسئلہ کی بات چلی تو یہاں بتا دوں کہ یہ انگوٹھی پہننا یہ زیورات میں آتا ہے، زیورات، اور مردوں کے لیے زیورات، زیورات سے مزین ہونا، زیورات پہننا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں زیور وغیرہ پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے زیورات حکم نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں انہیں زیور پہنائے جائیں گے، تو وہاں پہنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دنیا میں منع کیا گیا تو دنیا میں نہیں پہنیں گے، کسی بھی قسم کا زیور مرد نہیں پہن سکتا، صرف اور صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے کہ ایک انگوٹھی ہو چاندی کی ہو، یہ بھی شرط ہے چاندی کی انگوٹھی ایک ہو، اور اس پر جو ہے وہ نگینہ جو ہے وہ اس کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بعض ہوتی ہے کہ جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں اس میں چھوٹا نگینہ ہوتا ہے
بعض میں بڑے بڑے نگینے ہوتے ہیں، اتنا بڑا نگینہ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے نگینے ہوتے ہیں، تو اس نگینے کو ہٹا کر صرف جو انگوٹھی ہے اس کا وزن آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ 4.25 گرام نہیں، 4 گرام 374 ملی گرام سے کم، یہ ضروری ہے، اور ہو ایک نگینے والی۔ بعض انگوٹھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ نگینے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نگینے ہوتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ نگینے ہیں تو وہ انگوٹھی بھی مرد نہیں پہن سکتا، مرد صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی کی ہو، ایک نگینے والی ہو، 4.25 گرام سے کم وزن کی ہو، اور ایک انگوٹھی۔ اچھا، جو انگوٹھی بغیر نگ کی ہوتی ہے، جس میں نگ نہیں لگا ہوتا، اس کو انگوٹھی نہیں کہتے بلکہ چھلا کہتے ہیں، تو چھلا بھی مرد نہیں پہن سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ علاج کے لیے پہنتے ہیں، اور ایک علاج اس کا مشہور بھی ہے، شاید یہ بواسیر وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے، اور جو یہ ناخن وغیرہ پھٹ جاتے ہیں اس طرح کے، تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے دم کیا ہوا چھلا پہنا ہے، تو جب سے یہ چھلا پہنا ہے تب سے ہمارا یہ مرض ختم ہو گیا۔ تب بھی وہ چھلا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے علاج کے لیے پہنا، اور یہ جو مرض بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کا یہ ایک ہی علاج ہے، اس کے اور بھی علاج ہیں، اب وہ جائز علاج اختیار کریں۔ اب اس علاج کے طریقے کو اختیار کرنا کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب بعض لوگ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھلا فلاں مزار کا ہے، فلاں دربار کا ہے، یہ تو مدینے کا چھلا ہے، مکے کا چھلا ہے، تو دیکھیں ہم نے مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنا، جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے احکام بیان کیے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھلا کس جگہ کا ہے، چھلا ہے مرد نہیں پہن سکتا، نہیں پہن سکتا، وہ بھلے مکے کا ہو، مدینے کا ہو، فلاں دربار کا ہو، فلاں مزار کا ہو، جتنی جائیں اس کی نسبتیں ہوں، ان نسبتوں کو یہاں نہیں دیکھا ہے۔ جی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، سخت بھائی اس کی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اگر گزرنے والا یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ 40 سال وہیں کھڑا رہنا پسند کرے کہ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن اس کے آگے سے نہ گزروں۔ اچھا، یہ گزرنا تب ہی ہوگا کہ جب نمازی کو بندہ کراس کرے۔ اب ہمارے یہاں قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ اب نمازی کے آگے سے گزرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی شخص شمال سے جنوب کی طرف جائے یا جنوب سے شمال کی طرف جائے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرے، یا تو یوں گزرے یا یوں گزرے، یہ اس تبھی اس کو کراس کرنا پایا جائے گا، یہ گزرنا کہلائے گا۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے بالکل پیچھے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف وہ چلا جاتا ہے یا وہی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو گزرنا نہیں کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی اس نمازی کے یوں سمجھ لیں کہ آگے کھڑا ہوا، یہ تو اپنی جگہ سے ہٹا اور چلا گیا، اس نے تو اس نمازی کو کراس نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ وہاں تھا، نمازی نماز پڑھ رہا تھا، وہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، اس نے نمازی کو کراس کیا، ایسا تو نہیں ہوا، وہ تو نمازی کے بالکل آگے کھڑا ہوا تھا، وہ اٹھا اور چلا گیا ایک طرف، اس طرف چلا گیا، اس طرف چلا گیا، یہ پیچھے آ گیا، تو یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ اس صورت میں یہ بندہ گزرنا ہے یہ نہیں کہلائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جلدی ہوتی ہے، اب فرض پڑھ لی ہے جلدی نکلنا ہے، یہ سنتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے جلدی نکلنا ہے، اب ان کے پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چلیں گے تو یہ تو گزرنا کہلائے گا۔ اب وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی مطلب دیکھنے میں آیا ہے کہ اگلا بندہ جو نا وہ پورا ٹیڑھا ہوا اسی طرح رک کر کے کھڑا ہوگا، اب وہ نمازی کی طرف سے چہرہ کر دیا، اب وہ چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب وہ نمازی کو دیکھ رہا ہے، نمازی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اب نمازی کے سامنے چہرہ کرنا اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو نماز میں ہے اس کی طرف چہرہ کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی شخص نے نماز شروع کی، جیسے میں بیٹھا ہوں، اب کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آ کر میرے سامنے نماز شروع کر دیتا ہے، تو اب وہ گناہ گار ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں میرے چہرے کے سامنے سے نماز شروع کر دی میرے سامنے، اب گناہ اس پر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پہلے بیان کی کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مطلب کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ فارغ ہو گیا،
اب یہ اس کی طرف رک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب یہ گناہ گار ہوگا کہ یہ نماز سے رک کر رہا ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، جیسے کوئی درس وغیرہ بھی کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو بالکل نمازی کے سیدھ میں اس کی طرف رک کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف رک کرنا یہ جائز نہیں۔ اس کو کراس تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر تو وہ جماعت میں ہی ہے، یعنی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مقتدی ہے، تو حکم الگ ہوگا۔ لیکن آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ امام صاحب ابھی شامل نہیں، اس کی اپنی نماز ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے آگے سے گزرنا چاہیے۔ سب پوری کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ اب جیسے بندہ سنت پڑھ رہا ہے، اور ضابطہ ہے عموماً ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب صفیں بن رہی ہوتی ہے، بندہ سنت پڑھ رہا ہے، صف بن رہی ہوتی ہے، تب یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کے آگے والی جگہوں کو جیسے پر کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے آگے بندہ کھڑا ہوا ہے، جیسے یہ جگہ خالی ہے نا، ادھر بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ سرک کے تھوڑا ادھر ہو جائے، یہ بندہ سرک کے ادھر ہو جائے، ادھر جگہ بن گئی، وہ بندہ ادھر آ کر، یعنی کوئی ایسی صورت نکالی ہے اس جگہ کو پر کر دیا جائے تو اس کے آگے سے گزرنا نہ پایا جائے۔ اب یہ بندے اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور وہ کوئی بندہ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہو، تو اس نے اس کو کراس کر دیا، یہ نہیں کر سکتا۔ جیسے نمازی کے آگے سے دھیان کے بعد اور گھر کے میں نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو چہرہ کو جھوٹے کرنے نہیں کھڑا ہوتا ہے نمازی کے سامنے جب تک وہ سلام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب پس والے گانے ہوتے ہیں، ابھی کیا جیسن کیا بیٹھے ظاہر پاس نکل گیا، اس میں نہیں، پہلے والے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ نمازی کے آگے بندہ کھڑا ہوا ہے، تو آگے کھڑے ہونے تو مسئلہ نہیں، آگے کھڑا ہے، اگر وہ آگے سے گزر بھی جاتا ہے تو اس کو گزرنا نہیں کریں، گزرنا تبھی ہوگا جب اس کو کراس کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہے تو انتظار کر لے، لیکن اگر انتظار نہیں کرنا، اگر وہ اٹھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، آپ کے بالکل سیدھ میں کوئی بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف کو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے سے گزرنے کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میرے پاس دن کے حد کتنی ہوگی، ایک اور بندہ ہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے آخری صف میں، اور آگے جگہ خالی ہے، ایک شخص یہاں کھڑا ہے، تو کیا وہ اتنی آگے سے گزر سکتا ہے؟ یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر نمازی کے آگے سترا ہو، نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ ہو، کوئی چیز رکھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اب گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب سترے کے آگے سے مسائل ہیں کہ سترا کیا چیز ہو سکتا ہے، یعنی کیا چیز سترا بن سکتی ہے، تو جو چیز سترا بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہاتھ اونچی ہو، وہ ایک ہاتھ اونچی ہو، اور دوسری بات اس کی جو موٹائی ہے وہ انگلی برابر، جو ہماری چھوٹی انگلی ہے ایک انگلی برابر موٹی ہو اور ایک ہاتھ برابر اونچی ہو، تو ایسی کوئی سی بھی چیز سترا بن سکتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز نمازی کے آگے رکھی ہو، آڑ اس کے آگے ہے، اب تو اس کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب جیسے یہاں بندے بیٹھے ہیں، اب بندہ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے تو کافی اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے، ایک ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیچ کی انگلی ہے نا، بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ایک ہاتھ کی مقدار ہے، یعنی اتنی لمبی کوئی چیز ہو کہ جو اس کے آگے رکھی ہو۔ اب کوئی شخص اس کے آگے بیٹھا ہوا ہے، تو جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہاتھ سے تو اونچا ہی ہوگا، اس کی اونچائی۔ ہاں اگر چھوٹا سا بچہ ہے وہ الگ بات ہے، کہ بڑا بندہ بیٹھا ہے تو اونچائی تو اس کی ایک ہاتھ سے زیادہ ہوگی، اور موٹائی بھی ہے، انگلی برابر موٹی ہو تو وہ تو چڑھائی سے پوچھے۔ تو اگر نمازی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے آگے سے گزر لے تو اب گناہ نہیں کہ وہ سترا بن جائے گا نا، وہ آڑ بن جائے گا۔ یہ تب گناہ ہے کہ جب اس کے آگے سترا نہ ہو، بغیر سترے جو اس کے آگے سے گزرا جائے۔ تنویر میں جو سوال کہ کتنے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کھلی جگہ میں، گراؤنڈ ہے، میدان ہے، کھلی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مسجد جیسے مسجد الحرام ہو گئی،
یہ بڑی مسجد. تو اس صورت میں موضع سجود سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. موضع سجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھے. جیسے قیام کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہو. تو جب آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں گے تو آپ کی نظر اگرچہ سجدے کی جگہ پر ہے لیکن آپ کو مزید کچھ آگے کا بھی نظر آ رہا ہوگا. یعنی کوئی آگے سے گزرے تو آپ کو احساس ہوگا وہ آگے سے گزرا. اگرچہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہے لیکن تب بھی آپ کو آگے پیچھے کا احساس ہو رہا ہوگا کوئی گزر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تو اس کی جو ایک حد بندی فقہاء نے بیان کی وہ یہ 3 صف. یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے 3 صف, یعنی 3 صفوں کے بعد سے گزرا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی میدان میں ہے, کھلی جگہ میں ہے تو اس نمازی کے آگے سے 3 صفوں کے بعد اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے 3 صفوں کے سمجھ لیں آپ, جیسے 3 صفیں اس کا اندازہ لگانا ہے, اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد الحرام بڑی مسجد ہے, وہاں بھی نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے 3 صفوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. لیکن جو چھوٹی مسجد ہے, جیسے ہمارے یہاں جتنی مساجد ہیں وہ سب چھوٹی مسجد ہیں, تو جو چھوٹی مساجد ہیں ان میں جو ہے وہ دیوار قبلہ یعنی قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس تک سمجھ نہیں گزر سکتا. اب جیسے اس مسجد کو لے لیں, کوئی بالکل آخر صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پر 3 صفوں والا قاعدہ نہیں چلے گا. یہاں پر وہ یہاں سے بھی گزرنا چاہے اس نمازی کے آگے سے, جبکہ اس کے آگے سترا نہ ہو تو گناہ گار ہوگا گزرنے والا. تو چھوٹی مسجد میں جو ہے وہ جو دیوار قبلہ ہے سمجھ لیں, یہ دیوار سترا بن جائے, دیوار سے پیچھے تو گزر جائے لیکن دیوار قبلہ تک اس سے پہلے نہیں گزر سکتا جبکہ اس کے آگے سترا نہ ہو. دوسرا آپ کا سوال تھا یہ پس کے حوالے سے کہ کچھ دانے وغیرہ بنے ہوئے اس سے پس نکلتی ہے تو کیا ہوگا. دیکھیں اگر دانے وغیرہ سے زخم سے رطوبت وغیرہ نکلے, خون نکلے, پیپ نکلے, کوئی پانی وغیرہ اس میں سے نکلے مرض کی وجہ سے, تو اگر وہ بہنے کی مقدار ہے, وہ جو پس سے وہ رطوبت نکل رہی ہے وہ اگر بہنے کی مقدار نہیں اتنی نکلی کہ بہہ جائے تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا جیسے ہی بہے گی. اور بہنے کی مقدار میں سر چپ ہے, جیسے وہ پس سے الگر کی وہ چپکن سی ہوتی ہے وہ بہنے کی مقدار میں نہیں ہوتی, تو اگر سر چپکن سی ہے معمولی سی وہ چپکن سی ہے بہنے کی مقدار میں نہیں ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں وہ جو رطوبت نکلے گی وہ رطوبت بھی پاک ہوگی, اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. اور جس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا یعنی اتنی نکلی کہ وہ بہنے کی مقدار میں ہے تو اس صورت میں چونکہ اس نے وضو کو توڑ دیا تو وہ ناپاک بھی ہوگی, کپڑے کو یا جس جگہ کو لگے گی رطوبت اس جگہ کو بھی ناپاک ہوگی. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ جس کو وضو میں یا غسل میں دھویا جاتا اس جگہ سے اگر خون نکلتا ہے, پیپ نکلتی ہے اور وہ بہنے کی مقدار میں ہے تو وہ وضو کو توڑتے ہیں. اب غسل کے ہم فرائض دیکھتے ہیں تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3. پہلا فرض کلی کرنا, دوسرا فرض ناک کے جو نرم حصہ ہے اس حصے تک پانی مطلب چڑھانا, اور تیسرا فرض پورے ظاہر جسم پر پانی لانا, جیسے پورا جسم آ گیا. اب کسی کے اس جگہ پر جو ہے وہ دانہ نکلا ہوا ہے تو اس جگہ کو اگرچہ وضو میں نہیں دھویا جاتا لیکن غسل میں تو دھویا جاتا ہے. اب اگر رطوبت نکل گئی, یہاں سے خون نکل گیا, پیپ نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے, آنکھ کا اندرونی حصہ ہے, اس کو وضو میں بھی اور غسل میں بھی نہیں دھویا جاتا بلکہ آنکھ کے اندر پانی ڈالنے نقصان دہ. تو اب اگر کسی کی آنکھ کے اندر دانہ بن گیا, اب وہ آنکھ کے اندر ہی پھٹ گیا, اب اس کے خون وغیرہ نکل کر آنکھ کے اندر ہی وہ باہر نہیں نکلا, تو جب تک اندر ہے وہ وضو نہیں توڑے گا کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو شرعی مسائل میں سنے ہمیں اس میں عمل کرنا